بعض عبارتیں ایسی ہوتی ہیں، بعض کلام ایسا ہوتا ہے جو کلام مقتضی ہوتا ہے کہ صرف تفسیر تک بات کو محدود نہ رکھا جائے بلکہ تأویل تک پہنچنے کی کوشش کی جائے. یعنی کلام مقتضی ہوتا ہے، کلام تقاضا کرتا ہے. آپ ترجمہ کر لیں، کلام کہے گا کہ بات پوری نہیں ہوئی. آپ تفسیر بیان کر دیں، کلام پکارے گا کہ ابھی بات پوری نہیں ہوئی، ابھی حق ادا نہیں ہوا، ابھی جو متکلم ہے، جو مخاطب ہے، اس کا مقصد پورا نہیں ہوا. تأویل کی جستجو کرو. بہت سے ایسے مقامات کہ جہاں پر خود متن تقاضا کرتا ہے، عبارت تقاضا کرتی ہے کہ ترجمہ کافی نہیں ہے، معنی کی وضاحت کر دینا کافی نہیں ہے، بڑھو، آگے بڑھو اور اس حقیقت کو دریافت کرو اور اس سے وابستگی پیدا کرو جو تأویل ہے، حقیقت تأویل ہے. مثلا آیہ ولایت، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اس کا ترجمہ کر دیجئے، کیا حق ادا ہو جائے گا؟ اصل مضمون کیا ہے، بات کیا کہی جا رہی ہے؟ اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی اللہ کا رسول ہے، اور تمہارا ولی وہ ہے جس کے یہ اوصاف ہیں. تو آپ صرف لفظ ولی کے معنی بیان کر کے گزر جائیں گے تو مراد مشیت پوری ہو جائے گی؟ بیان اس لیے کیا جا رہا ہے نا کہ کوئی ولی ہے آپ کا، جب تک اس ولی کو ڈھونڈ نہ لیں بات پوری کیسے ہوگی؟ اس معین ولی کو ڈھونڈنا تأویل ہے. لفظ ولی کے معنی بیان کرتے رہیے، یہ تفسیر ہے. منہ شگافی کرتے رہیے، ولی کا مادہ کیا ہے، واو لام، پہلے بھی حرف علت ہے، آخر میں بھی حرف علت ہے، یہ مادہ ہے، وہ مادہ ہے، آپ بیان کر. یہ سب حصہ تفسیر کا ہے. لیکن اللہ نے کلام اس لیے نہیں نازل کیا ہے کہ تم لفظ ولی کے معنی ڈکشنری میں ڈھونڈتے رہو. یہ اصلاً مقصد کہنے کا یہ ہے کہ تمہیں ایک ولی کی ضرورت ہے، تم اس ولی تک پہنچو. یعنی جب تک تعویل کا مرحلہ طے نہیں ہوتا اس وقت تک مقصد آیت پورا نہیں ہوگا. واضح ہے یہ مثال. اب اپنی ایک پرانی مثال دہرا دوں تاکہ بچوں کے لیے بھی عام ہو جائے بات. پرانی مثال ہے یہ، میں کراچی میں دے چکا ہوں، ہو سکتا ہے یہاں بھی دے چکا ہوں گا، ہو سکتا ہے، لیکن مثال کو واضح کریں. پانی ایک لفظ ہے اردو کا، عربی میں ماء لفظ ہے. بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں لیکن گزشتہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آسانی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، یاد رہتی ہے. کہیں ماء لکھا ہوا ہو کسی عبارت میں، ماء کی جگہ آپ اردو ترجمہ کر دیں، پانی لکھ دیں، ترجمہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب تفسیر کیا ہے؟ تفسیر یہ ہے کہ پانی کے خصوصیات بیان کر دیں. پانی ایک سیال مادہ ہے جو بے رنگ ہے، بہت گہرا ہو تو نیلا نظر آتا ہے، کوئی اور رنگ اس پر کوئی کسی نور کی چھوٹ پڑے تو اس کے رنگ میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے. یہ وہ مادہ ہے کہ اسی سے تمام پھولوں میں رنگ پیدا ہوتا ہے. یہ وہ مادہ ہے کہ جس میں تمام پھلوں میں رس پیدا ہوتا ہے، ذائقہ پیدا ہوتا ہے. کھیت لہلہاتے ہیں اسی سے، فصلیں اگائی جاتی ہیں اسی سے. پانی نہ ہو تو قحط سالی ہو جاتی. آپ اور پانی کا کیمیائی فارمولہ H2O ہے، اس میں 2 مالیکیولز جو ہیں ہائیڈروجن کے اور 1 مالیکیول جو ہے وہ جناب وہ آکسیجن. آپ پوری سائنس، پورا فلسفہ بیان کر دیجئے. یہ سب کیا ہے؟ تفسیر. لفظ ماء کی جگہ لفظ پانی لکھ دینا ترجمہ ہے. پانی کے خصوصیات، پراپرٹیز، کیریکٹرسٹکس بیان کرنا کیا ہے؟ تفسیر. لیکن پانی لفظ وہ ہے جو بغیر تعویل کے آپ کی پیاس بجھا نہیں سکتا. کوئی پیاسا ہو، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، مجھے پیاس لگ جائے اور میں کہوں پانی، اور آپ وہاں سے تفسیر پانی کا ترجمہ کرتے رہیں، تفسیر بیان کرتے رہیں، پیاس بجھ جائے گی؟ پیاس نہیں بجھے گی. جب تک وہ جوہر سیال، جب تک وہ آب زلال آپ لا کے ہمارے سامنے نہ دیں، اس وقت تک ہمارے اختیار میں نہ دیں، اس وقت تک ہمارے جگر کی پیاس بجھ نہیں سکتی.
یہ حقیقت وجودی تک پہنچنا اور اس سے استفادہ کرنا، یہ تقاضائے تعویل ہے۔ آپ مولا کے معنی کتنی بھی بیان کرتے رہیں، ڈکشنری میں یہ ہے، اتنے معنی ہیں، اتنے معنی ہیں، یہ بھی ہیں، وہ سب تفسیر ہے اور سب ضیاء وقت ہے ایک لحاظ سے۔ آپ کو جستجو کرنی ہے واقعاً مولا کون ہے، ولی کون ہے، تاکہ ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھ پر خدا کی بیعت کر سکیں۔ جب مدد کی ضرورت ہو تو اس سے مدد لے سکیں، سہارے کی ضرورت ہو تو اس سے سہارا لے سکیں۔ یہ ہے تقاضا، خود آیت کا تقاضا ہے کہ تعویل کی جستجو کرو۔ اس لیے میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ جو بعض مکاتب مسلمانوں کے ہمیں طعنہ دیتے ہیں کہ یہ اہل تعویل ہیں، ہمیں اسے طنز نہیں سمجھنا چاہیے، تشنیع نہیں سمجھنا چاہیے، کوئی عار نہیں ہے، فخر ہے ہمیں کہ ہم اہل تعویل ہیں۔ آپ کا کتابوں کے ورق الٹتے رہیں، ڈکشنریوں میں معنی تلاش کرتے رہیں، صحراؤں میں بھٹکتے رہیں، آبادیوں کو ویرانوں میں بدلتے رہیں، لیکن ہم اہل تعویل ہیں۔ ہمیں اس شخص کی تلاش ہے جس کے صفات قرآن مجید نے بیان کی ہیں۔ بالکل یہی صورت، جس طرح آیتیں، یہ مثال ہے کہ یہ آیت خود کوئی روایت نہ ہو ہمارے سامنے، کوئی عقیدہ نہ ہو ہمارے سامنے، جملہ لکھا ہو کہ تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی رسول ہے، اور تمہارا ولی وہ شخص ہے جس میں یہ صفات پائے جاتے ہوں، تو اس جملے کے پڑھنے کے بعد ذہن کا اور ضمیر کا، قلب کا تقاضا کیا ہوگا؟ پڑھ کے گزر جائیں۔ دل یہ چاہے گا نا کہ ہمارا ولی اللہ ہے تو اللہ تک پہنچیں، اللہ تک نہیں پہنچ سکتے تو رسول تک پہنچیں، رسول تک نہیں پہنچ سکتے تو اب اس شخص تک پہنچیں جو رسول کے بعد ذمہ دار ہے۔ اور اگر پڑھ لیا اور گزر گئے اور جستجو نہیں کی تو نہ صرف یہ کہ تعویل کا تقاضا پورا نہیں کیا، بلکہ حکم خدا پر عمل نہیں کیا اور اس کی دی ہوئی نعمت کا انکار کیا، کفران نعمت کیا۔ اس لیے اگر اصطلاحی کافر نہ صحیح تو ادبی اور اخلاقی کفر کے مرتکب ہوں گے۔ اصطلاحی کافر نہ صحیح، بھائی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے شخص، محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، تو ہم کافر تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم ان کی طرح عادت تو نہیں ہے تکفیر کرنے کی ہماری۔ جو بھی لا الہ الا اللہ کہہ دے، محمد رسول اللہ کہہ دے، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، لیکن اگر وہ خود اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدردانی نہیں کرتا تو قرآن مجید ہی میں یہ الفاظ بھی مکرر آئے ہیں، ما قدر اللہ حق قدرہ۔ ارے انہوں نے تو خدا کی بھی قدردانی نہیں کی جو قدردانی کرنے کا حق تھا۔ تو تعویل تک پہنچنا تقاضائے خود متن ہے۔